دفعہ پھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن عید المیلاد النبی جاری و ساری ہے۔ یہ مہینے کی کیا ہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے ہم عاشقان رسول کو یہ مہینہ عنایت فرمایا ہے۔ اس مہینے کی شان اور عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں سمیٹنے کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی کی برکتوں کا حامل بننے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے آسمان سے لا کر گاڑے اور کعبے کی چھت پر گاڑ کر دکھایا کہ یہ مہینے میں حضور کا میلاد منانا چاہیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے۔ یہ صرف ایک عاشق رسول کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں حضور کا میلاد مناتا ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں وہ اپنے گھروں کو چراغا کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد سجاتے ہیں اور حضور کی یاد میں خوب لنگر و نیاز کو تقسیم کرتے ہیں اور حضور کی یاد کے اندر اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور یہ تحفہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تیرے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں۔ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ میرے محبوب کو پسند کرتا ہے تو میں رب اس کو پسند کرتا ہوں اور میں جس کو پسند کر لوں اس کو جہنم میں داخل نہیں فرماؤں گا۔ میرے میٹھے اور پیارے محترم دوستو، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ میلاد کا جو مہینہ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہمیں بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جس طرح اس مہینے کی ہم تعظیم کرتے ہیں، جس طرح اس مہینے کے اندر ہم محفلیں سجاتے ہیں، اسی طریقے سے ہر چیز کے حوالے سے ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو اس مہینے میں محفل میلاد سجاتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ حضور کے عاشق جو ہیں وہ حضور کی یاد میں کس طریقے سے کس انداز کو اپناتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمیں دیکھ کے اس انداز کو اپنانے کی کوشش کریں، وہ مسلم ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ جہاں پہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میلاد سجاتے ہیں وہاں ہم جلوس بھی نکالتے ہیں، اور جلوس کے اندر جانا بہت اچھی بات ہے۔ آپ اپنے بزرگ کو لے کے جائیں، اپنے بڑوں کو لے کے جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، جلوس میں شرکت کریں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کے نعرے لگائیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر ادھر لنگر تقسیم کریں۔ لیکن یہاں پر ایک پہلو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں جو لنگر و نیاز تقسیم کی جاتی ہے، اس لنگر و نیاز کے اندر ایک کام تھوڑا سا غلط کرتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کو عزت دی، جو اس کو عزت نہیں دیتا یہ رزق اس سے لے لیا جاتا ہے، اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ جب ہم جلوس کے اندر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے نا لنگر نیاز تقسیم کرتے ہیں، کوئی جوس لے کے آتا ہے، کوئی بسکٹ لے کے آتا ہے، کوئی پاپڑ بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی بریانی کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندہ جلوس کے اندر جب آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کی لنگر و نیاز ضرور کرتا ہے۔ تو اب لنگر و نیاز کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم نے آج اس پہ بات کرنی ہے۔ دیکھیں جب ہم جلوس میں جا کر لنگر تقسیم کرتے ہیں تو ہمارا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم پاپڑوں کے پیکٹ کو یوں لٹاتے ہیں، بسکٹوں کو لٹاتے ہیں، جوس کو لٹاتے ہیں، جس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، جب لنگر کو لٹایا جاتا ہے تو لوگ جو جوان ہیں وہ لنگر لوٹنے کے لیے جھپٹتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو اس طرح کسی کے پیر میں موچ آ جاتی ہے، کسی بزرگ کی کمر کے اندر درد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ حضور کی یاد میں ہم مستحب کام ہے نا، حضور کی یاد منانا، حضور کا میلاد منانا، اس کے اندر ہم کسی کو ایذا نہیں دے سکتے۔ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے۔ آپ جب جلوس نکالیں تو اس انداز سے نکالیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لنگر کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جلوس نکالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو جلوس نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اگر آپ کو لنگر تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو آپ کسی سنی، کسی عالم دین کے پاس جائیں جو کہ معتبر عالم دین ہو، اس کے پاس جا کر آپ اس سے رہنمائی لیں۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کس انداز سے لنگر کو تقسیم کرنا چاہیے، آپ کو پتہ لگے گا کس انداز کے اوپر
آپ لنگر تقسیم کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے لنگر بھی تقسیم کرنا ہے اور آپ نے جلوس میں شرکت بھی کرنی ہے، لیکن انداز بھی عاشقوں والا ہونا چاہیے۔ آپ جب بس کے اوپر چڑھتے ہیں یا آپ جو کیا نام ہے گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، آٹوز لے کے جاتے ہیں، اس پہ جو اسپیکر لگاتے ہیں، ہم کو اس پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ اسپیکر ہم جو لگا رہے ہیں اس کے اندر کلام کون سا چل رہا ہے۔ میوزک والا کلام نہیں ہونا چاہیے، ایسا کلام نہ ہو جس کے اندر ڈب ہو، جس کے اندر ڈھول وغیرہ بجے، نہ ایسا کلام ہو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہو، حضور کی نعت خوانی بھی کی جا رہی ہو۔ جیسے کہ ہم نعت سنتے ہیں، اس کے پیچھے ایسے اللہ اللہ کا ذکر آتا ہے، یہ ذکر بھی نہ ہو رہا ہو، کیونکہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب حضور کی کلام کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو حضور کے کلام کے ساتھ ساتھ رب کا ذکر بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے تو یہاں پہ بے ادبی کا پہلو آتا ہے کہ ایک طرف صرف اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، دوسری طرف نعت شریف پڑھی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ایسے کلام پڑھنے ہیں جو کلام میں نہ تو میوزک ہو اور نہ ہی ذکر اللہ چل رہا ہو۔ تو سادہ سا کلام پڑھیں گے، جیسے کہ دعوت اسلامی کا ہو گیا، اویس رضا قادری کے اب کے جو کلام ہیں، یہ سارے کلام آپ یہ چلائیں اور جلوس کے اندر شرکت کریں، آپ کو اس کی برکتیں ملیں۔